الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو نبی علیہ السلام کی سیرت پر جاری تھی۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی مزیدار ہے اور اس کا آپ اندازہ لگائیں گے ٹاپک سننے کے بعد کہ برکات نبوت کا ظہور، یعنی جب نبی علیہ السلام کی نبوت یعنی آپ کی ولادت کا وقت قریب تھا تو پھر کیا کیا چیزوں کا اظہار ایسا بنا جس سے پتہ لگ گیا کہ حضور کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ تو وہ کون کون سے واقعات تھے جو ولادت باسعادت کے طور پر ہو رہے تھے؟ اب آپ سمجھیں اور سنیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت جب قریب تھی تو رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، تو دونوں کو یہ شرف ملا کہ نہ رات یہ کہہ سکتی ہے کہ حضور مجھ میں تشریف لائے، نہ صبح یہ کہہ سکتی ہے کلی طور پر کہ حضور مجھ میں تشریف لائے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت سے نوازا۔ بہت سارے واقعات آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ایسے ہوئے جو علامات تھیں کہ حضور کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ وہ کون سے واقعات ہیں؟ بہت سارے ہیں، کچھ چند آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، کچھ روایات سے بھی آپ کے سامنے واقعات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ سن کر آئے ہیں پیچھے، وہ واقعہ بھی آپ کی ولادت سے کچھ ماہ قبل ہی ہوا۔ اس کے بعد فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ پھر اس کے بعد کسریٰ کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ 14 جو ان کے مینار تھے وہ منہدم ہو گئے۔ شام اور کوفہ کے درمیان ایک وادی تھی جس کا نام سماوا تھا، وہ خشک تھی، اچانک وہ ندی جاری ہو گئی، یعنی اس کے اندر پانی پیدا ہو گیا۔ یہ بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے۔ کچھ کا ذکر میں دلائل النبوہ کتاب ہے اس کی روشنی میں کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بڑی شان والے ہیں۔ دلائل النبوہ میں ایک محدث کی بات وہ لے کر آئے ہیں، ابو نعیم، بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس رات جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بدن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے جتنے چوپائے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو قوت گویائی عطا کی، بالخصوص جو قریش کے جانور تھے ان کو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ جو آنے والے نبی تھے، نبی آخر الزماں جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہمیں کہ آج ہم اس روایت کو پڑھ کر اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور اگلی روایت آپ سنیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ خطیب بغدادی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز مجھے سنائی دی گئی، پرندوں کے اڑنے کی آواز سنائی دی گئی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی میں سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے اچھا ایک دم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کے حلیہ اور ان کی صفات ان کو بتاؤ، اور تمام جاندار اور مخلوق، جنوں انس ملائکہ چرند و پرند کے سامنے ان کو پیش کرو تاکہ سب جان لے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت،
حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ کو غسل بھی کروا دیا گیا۔ کوئی منادی اعلان کر رہا تھا کہ واہ واہ کیا شان ہے محبوب کی، کہ ان کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، تمام عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو، ہر چیز حضور کی اطاعت کر رہی تھی۔ میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص مجھے نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے نبی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر حضور علیہ السلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا، مجھے سپرد کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا حضور کی شان کیا بیان کی گئی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے نا روشن اور مبارک فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر اسی طریقے سے حضور کی سیرت کو سننے کی اور اس کو اپنے بچوں کو بتانے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی کے آگے سے آپ کے بچپن کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔